بھائیوں، ساتھیوں، قابل احترام بزرگوں، حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے پاک کلام میں بڑا ہی سکون ہے، اور کسی بھی انسان کی کامیابی اور کامیابی صرف اسی بات میں ہے کہ وہ ہر طرح کے مسئلے اور معاملے میں رہنمائی اللہ سے ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ کوئی کسی کا ہمدرد ہو ہی نہیں سکتا، اللہ سے زیادہ کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ جتنے مرضی دعوے کر لے، اور آج کل تو دعوے کرنے والوں کی کبھی کوئی نہیں، ایسی ایسی چھوڑتے ہیں، تقدیریں بدل دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور ایسے ایسے فلسفے لے کر آتے ہیں کہ انسان حیران رہ جائے، جبکہ حقیقت بات یہ ہے محترم بھائیو، اللہ سے زیادہ کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں، جتنا اللہ انسان کا خیال رکھتا ہے کیا کوئی رکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سگے ماں باپ سے بھی زیادہ، ہر ایک سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ خیال کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ بھی بہت کرتے ہیں، ماں کی محبت، باپ کی محبت بہت ہے، مگر اس سے کئی ہزاروں نہیں لاکھوں گنا محبت شفقت اللہ کی۔ انسان ذرا سوچے کہ وہ کتنے گناہ کرتا ہے، اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہے، گناہ کرنے سے بات نہیں آتا، اللہ اس کو معاف کرنا نہیں چھوڑتا، وہ گناہ کرتا چلا جاتا، اللہ معاف کرتے ہی چلا جاتا، اللہ سے زیادہ شفقت کرنے والا کوئی نہیں۔ پیارے بھائیوں، اس بات کو بٹھائیں ہم اپنے دل میں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات میں ہمارے لیے خیر، اور اللہ کی بات سب سے پہلے ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اللہ، یہ اللہ کا پاک کلام جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، تلاوت۔ محترم بھائیوں، گمراہیوں کے دور میں، فکروں کے دور میں کامیاب انسان صرف اس نے ہونا ہے جس نے رہنمائی اللہ سے، اللہ کے پاک کلام سے اپنے آپ کو جوڑے، اللہ کے کلام کو اپنی زبان پر جاری کرنا ہے، بڑے پیار سے، محبت سے، کہ میں اپنے اس خالق حقیقی کا کلام پڑھ رہا ہوں جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، جگاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع، یہ ہے اصل بات۔ آج پوری پاکستانی قوم کا المیہ کیا ہے؟ ساری قوم کتنے بڑے خلفشار کا، انتشار کا شکار، کتنے بڑے بڑے مسائل معاشی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر، کیا اللہ نے پاکستان کے لیے کوئی کمی رکھی؟ کتنے خزینے، دفینے، اتنا کچھ، ایسا کچھ اللہ نے عطا کیا اس ریاست پاکستان کو جو اللہ نے دنیا میں کسی اور ملک کو نہیں دیا، بہت کچھ نہیں، مگر اس سب کچھ کے باوجود یہ سب کچھ اب یہ حالات بہتر کیسے ہوں گے؟ اپنی ایفیشنسیوں کے ساتھ، کیا تیزیوں کے ساتھ، ہوشیاریوں، چالاکیوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ گیمیں کرنے کے ساتھ، اپنی سوچوں، فکروں، اپنے دماغوں کے منصوبوں پر انحصار کرنے کے ساتھ، یا اللہ کی طرف رجوع؟ قرآن میں اللہ فرمائے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، کلام کو پڑھیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے قرآن پڑھتے نہ، قرآن ہماری جیبوں میں نہ، ہم پیار سے پڑھیں، تلاوت کریں، اس کے معنی مفہوم کو جانیں۔ دنیا جہان کی فضول باتیں پڑھنے میں ہم سارا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ برا نہ بنانا پیارے بھائیو، ذرا دیکھیں اللہ کے کلام سے ہم نے محبت کتنی ڈالی۔ یہ بڑی کڑی باتیں کر رہا ہوں، آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ نے اس میں بڑا اصول ہمیں سمجھایا۔ فرمایا کہ خشکی اور تری میں آپ لوگ کی جو انسٹیبلٹی جو دیکھ رہے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کیا فساد کے مختلف معنی لوگ سمجھتے ہیں؟ لفظ فساد سے مراد صرف انتشار، خلفشار، لڑائی جھگڑے، یہ بھی ہے، لیکن جو قرآن کی طرف فساد کی ہے وہ کیا ہے؟ اتفاق سے میرا کلائی تھوڑا سا خراب ہے،
قرآن کریم میں فساد ہے. اللہ نے دنیا میں ہر چیز کو ایک رول دیا ہے، ہر چیز کا ایک کردار رکھا ہے، ذمہ داری رکھی ہے. وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، جمادات، نباتات، فلکیات، یہ سارے اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم، ان کا نظم و نسق اللہ نے خاص طرز پر چلایا. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ان ساری مخلوقات کا اسلام بطور خاص ذکر فرمائے. سورج مسلمان، چاند مسلمان، ستارے مسلمان، پہاڑ مسلمان، دریا مسلمان، سمندر مسلمان، یہ فلکیات، یہ نباتات، یہ پرندوں کی اڑان، ایک ایک کے لیے اللہ نے بطور خاص قرآن میں دلائل نازل کیے. اور فرمایا سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق. ہم نے انفس اور آفاق میں بڑے بڑے دلائل رکھے ہیں کہ انسانوں پر واضح ہو جائے کہ اللہ ہی سچ اور اللہ ہی حق ہے. میرے محترم بھائیو، تو ان سارے دلائل کو پیش کرنے کے بعد اللہ فرماتے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ یہ جو سب کچھ ہے ان کا دین اسلام ہے، اور یہ اسلام لے آئے ہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. ہر ایک کا دین اسلام اللہ ذکر فرما. تو بات آپ کے سامنے جو کرنا چاہ رہا تھا کہ فساد کسے کہتے ہیں، ہر ایک چیز کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے. فرمایا کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اللہ کے حکم سے اپنے آربٹ میں، اپنے مدار میں، اپنے محور میں چل رہا ہے، کام کر رہا ہے. لیکن جب اس کے کام میں خرابی آتی ہے تو وہ فساد ہو جاتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ نے سمندر روکے ہوئے ہیں، ان کی سطح زمین سے بھی اونچی ہے، لیکن اگر وہ اپنا پانی وہ شروع کر دے اوپر کرنا اور خشکی پر آنے لگ پڑے تو یہ فساد کی ایک شکل. اسی طرح باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھی ذمہ داری لگائی ہے. جب انسان اپنی اس ذمہ داری کا احساس نہیں کرتا تو پھر ساری خرابی آتی. تو فساد سے مراد یہ ہے اللہ نے ہر مخلوق کو ایک رول دیا، ایک کردار دیا، ایک ذمہ داری تفویض فرمائی، لیکن ان تمام تر مخلوقات پر اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا. یہ ساری مخلوقات اللہ نے بنائی، لیکن ان میں انسان کو شرف دیا. اور قرآن کے مختلف مقامات پر اللہ فرما رہے وہ شرف جو ہے، یہ جو دماغ شریف پر لگا ہوا ہے، یہ عقل، یہ دانائی، یہ صبر، یہ فہم، یہ فراست اللہ نے عطا فرمائی، اور اس کی بنیاد پر انسان کو شرف دیا اور اس کو اشرف المخلوقات پر. پھر اللہ نے اس کو اختیار بھی دیا. یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. ہاں، پیدا ہر چیز کو اللہ نے کیا. حلال کا خالق بھی اللہ ہے، حرام کا خالق بھی اللہ ہے. ہاں، اللہ خالق کل شیء. بعض لوگ حیران ہوتے کہ یہ حقیقت بات یہ ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے. جو جانور اللہ نے حلال کیے وہ بھی اللہ نے پیدا کیے، اور جن سے روکا ہے ان کو کسی اور نے پیدا کیا، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، خنزیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ جانتے ہیں اس کے لیے گوشت کون سا بہتر ہے اور کون سا گوشت اس کے لیے بہتر نہیں ہے. اس کے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کس میں ہے، ناجائز کس میں ہے. اللہ نے سارے بیریئرز لگا دیے. اللہ نے ایک ایک بات بتانے سمجھانے کے لیے اپنے انبیاء کو مبعوث فرما دیا. اللہ نے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ نبی اللہ کے دین کو دنیا میں پیش کر کے دکھائیں گے اپنے عظیم الشان کردار کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنی سیاست کے ساتھ، ان سارے رویوں اور طرز عملوں کے ساتھ. مقصد کیا؟ کہ انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچے، اللہ کا دین سمجھ آئے، اللہ
فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری انتشار خلفشار فسادات ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کی اپنی کرتوتیں ہیں، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، انسانوں کی اپنی خطائیں اور غلطیاں ہیں۔ لوگوں کے اندر یہ ایک بڑا عجیب طرز عمل ہے کہ غلطی اپنی ہوتی ہے ڈالتے اللہ پر ہے، کمی اپنی ہوتی ہے وہ ڈالی اللہ پر جاتی ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تجھے اچھائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تجھے تکلیف آئی ہے پریشانی آئی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ تیری اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے لیے ہر چیز اچھی، یعنی ہر بات کلیئر کی ہے، ہر بات واضح فرمائی ہے، کوئی پہلو اللہ تعالیٰ نے تشنا نہیں چھوڑا۔ لیکن اس کے باوجود اگر انسانوں کو پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں خود اپنے پاک کلام میں ہمیں دعوت فکر، دعوت غور و فکر دے رہے ہیں کہ انسانوں اپنا محاسبہ کرو، اپنا تجزیہ کرو، دیکھو کہ ہم سے غلطی کہاں پر ہو رہی ہے۔ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑے بڑے احسانات، اکرامات، انعامات سے نوازا، لیکن اس کے باوجود اگر تم پریشان حال ہو، تمہارے لیے مشکلات ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں وہ تم نے اپنی غلطیاں، اللہ کی جو نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ایک طرف اللہ کا دین، اللہ کا حکم کچھ اور کہہ رہا تھا، تمہاری سوچیں، تمہاری فکریں، تمہاری عقلیں، تمہارے فلسفے، تمہاری ہوشیاریاں، چالاکیاں تم اور طرف جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو رسی ڈیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی چلو کر کے دیکھ لو۔ پھر کیا ہوگا جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے؟ میرے پیارے محترم عزیز بھائیوں ساتھیوں، اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہمیشہ نقصان کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہر اچھے کام کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، ہر برے کام کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ وہ اچھا نتیجہ جلد ملے یا دیر سے ملے، کسی عام کو ملے، کسی خاص کو ملے، کسی بھی برے کام کا نتیجہ برا ہوتا ہے، وہ جلد ملے یا دیر سے ملے، کسی عام کو ملے یا کسی خاص کو ملے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات ہمارے سامنے واضح فرما دی۔ تو آج اللہ تعالیٰ یہ زبان اگرچہ میری ہے مگر کلام میرے رب العالمین کا ہے۔ اللہ کی قسم ہماری کامیابی کامرانی یہ ہوگی کہ ہم قرآن کا سادہ ترجمہ پڑھ جائیں۔ پیارے بھائیوں، بڑے ہم چینلوں پہ بیٹھتے ہیں، تجزیے سنتے ہیں، تبصرے سن کر لوگوں کے مختلف خیالات سن کے پھر اپنے اپنے ذہن لوگوں کے ہوتے ہیں، وہ کوئی اس طرف کو نکلتا ہے، کوئی اس طرف کو نکلتا ہے۔ یہ پوری کائنات بنائی ہوئی اللہ رب العالمین، یہ قرآن نازل کرنا اللہ رب العالمین۔ اللہ کو بات آؤ میرے قرآن کی طرف، کھولو اس کو پڑھو، تمہیں سمجھ آئے۔ فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہیں جو انسانوں میں پھیر پھیر کر ہم لایا کرتے ہیں، کوئی عروج پر جاتا ہے، کوئی زوال میں گرتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ پوچھتے ہیں پاکستان کی طرف سیکیورٹی ویلیو ہو گئی، تو ہر معاشی جادوگر آ کر اپنی چھوڑتا ہے، وہ کہتا ہے اس وجہ سے، وہ کہتا ہے اس وجہ سے، وہ کہتا ہے اس وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم سے پوچھو، قرآن مجید کا یہ معرکۃ الآراء موضوع ہے۔ اگر آج پاکستانی ریاست اور قوم کے سیاسی حالات کا بھی ہم تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم قرآن کو پڑھیں۔ بہت عظیم الشان کی تبصرے کمنٹس اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں جنہیں سمجھنے کی، جاننے پہچاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ پاکستانی قوم
جس میں ہم بس رہے ہیں، یہ بطور خاص اور پورا عالم اسلام، پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت دار ہے۔ واللہ محترم بھائیو، فلسطین میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم انشاءاللہ وہ سیدھے اللہ کی جنتوں میں جائیں۔ ہزاروں لوگ وہ ایسے ہاتھ لا کر کلمہ پڑھ کر شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے دنیا کی آخری سانس میں زبان سے یہ کلمہ نکال دیا، سیدھا جنت۔ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی آ جائے سارا ہیچ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دینا، کلمے کو اوپر کر دینا۔ آپ سینکڑوں ہزاروں شہادتوں کی طرح ویڈیوز دیکھیں، وہ دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جا رہے ہیں۔ کیا یہ ویڈیوز، یہ حالات، یہ منظرنامے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے؟ یہ شہادتیں جو ان کو مل رہی ہیں، اللہ ان کو اپنی جنتوں میں داخل فرما رہا ہے۔ محترم بھائیو، اس میں امتحان میرا آپ کا عالم اسلام کا ہے۔ یہ امتحان ان مسلمانوں کے قریب رہنے والے مسلمان عالموں کا بطور خاص ہے۔ دنیا میں پڑے رہے، دنیا کے بزنس، دنیا کے کاروبار، دنیا کے اسٹیٹس، دنیا کے عہدے مرتبے مل جائیں، خوشحالیاں مل جائیں، اللہ فرماتے ہیں وہ خوشحالیاں بھی میرے ہی ہاتھ میں ہوئی، وہ کسی دشمن کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ وہ جو سارے نتائج ہیں، وہ جو تم چاہ رہے ہو، پراسپیرٹیز ہو، انٹیگریٹیز ہو، اسٹیبلٹیز ہو، استحکام ہو، امن امان ہو، خوشحالیاں ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ سارا میرے ہاتھ میں ہے، میرے دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں۔ یاد رکھیے آج ہماری قوم کی کیا کیفیت ہے، مارے پھر رہے ہیں۔ یقین کیجئے سود کا قرضہ تسلسل سے چڑھتا جا رہا ہے۔ ہماری قوم کو بہت ساری گہری باتوں سے لاحق بھی رکھا گیا۔ صاحب بتاؤ، پوری پاکستانی قوم قرضے تلے دبی ہے، مزید قرضہ لے کر مقروض لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف قرضہ دیا جا رہا ہے واپس، تو وہ بھی قرضہ اٹھا کر قرضے کے نیچے قرضہ۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، ہمیں ہماری اوقات یاد دلا رہے ہیں۔ بہت سے نگران حکومت سے پہلا جو دور گزرا، اس کے وزیر خزانہ لائے گئے اور بڑا دنیا میں چرچا کیا گیا پاکستانی میڈیا پر کہ شاید یہ کوئی معاشی جادوگری ایسی چلائیں گے جس سے پیٹرول بہت نیچے ہو جائے گا۔ ان کے پاس بڑی ہوشیاری ہے، چلاکی ہے، بڑی ذہانت ہے، انہوں نے بڑی کچھ تیزی دکھانی ہے، یہ ہو جانا ہے، وہ ہو جانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ آئے، وہ تشریف لائے، لیکن جب وہ جانے لگے تو جاتے ہوئے 70-80 روپے مزید مہنگا کر کے چلے گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہے، سائلنٹ میسج۔ اللہ کے پاک کلام کو پڑھیے، ایک سائلنٹ میسج کر رہا ہوتا ہے کہ انسانوں، یہ خوشحالیاں یہ تمہاری دماغوں کی سوچوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ تمہارے عقل و فلسفوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ہونا ہوتا ان کے ساتھ، تمہاری ایفیشنسیوں کے ساتھ، تمہاری تیزیوں کے ساتھ، تو یہ سب معاملہ بہتر ہو جاتا، مگر یہ اس کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تیزیاں نہ دکھائی جائیں، ایفیشنسیاں نہ دکھائی جائیں، اللہ کے ساتھ گیمیں نہ کی جائیں، یہ فراڈ اور دھوکے نہ دیے جائیں، بلکہ کھلا انسان، دیانتدار انسان، سچا انسان، اللہ کا فرما بردار بندہ انسان بنا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے آج یہ چاہتے ہیں۔ یہ جب تک یہ صورتحال ایسی نہ ہوئی تو یہ چھترول جاری رہے گی۔ اور یاد رکھیے، قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم
حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک خود اس کے اندر یہ احساس نہ پیدا ہو جائے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا۔ ہم تبدیلی پر بڑے جو ہے اور بڑے کے فلسفوں سے متاثر ہوتے ہیں، جب ہمارا رب العالمین خود اپنے پاک کلام میں اتنی کلیئر واضح بات کر رہا تو پھر کیا ہمیں کسی اور کی بات لینے کی ضرورت ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ جب قوم نیچے سے اسی فریب کی سیاست کو، فراڈ کی سیاست کو، کرپشن کی سیاست کو، دھوکے کی سیاست کو، اللہ کی نافرمانی والی سیاست کو پسند کرتی جائے گی تو اوپر سے حکمران بھی اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی دے۔ جب وہ خود نیچے سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا طرز عمل واقعی شروع کرے گی ہماری قوم، تو پھر اوپر تک میرے محترم بھائیوں واقعی تبدیلی کا طرز عمل یہ جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کی تقدیر پھر اللہ بدل کر دکھائیں گے، کیونکہ تقدیر کا اصل مالک خالق اللہ ہے۔ یہ ساری عزتیں، یہ سارے وقار، یہ سارے اقتدار، یہ ساری خوشحالیاں، یہ سارے امن اور امان اللہ کے ہاتھوں میں ہیں، ہماری ہوشیاریوں چالاکیوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہے جو پاکستانی قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں ان کو سمجھ آ گئی، انشاءاللہ معاملہ خود یہی پاکستان ہوگا، یہی خزینے دفینے پاکستان کے یہی مسائل ہوں گے، آپ اس کو ترقی کرتا ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر یہ بات کسی قوم کو سمجھ آ جائے تو آج ہمیں اس چیز کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے خطبے کے آغاز میں جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین نے ساری دنیا اس میں اکٹھی کر دی۔ پیارے بھائی، علماء اہل علم مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے پاک کلام میں یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ نے ساری دنیا اکٹھی فرمائی۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ کی قسم ہدایات میں اللہ کا جلال ہے۔ ویسے تو سارا ہی قرآن عظیم الشان ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ لفظ قل بولتے ہیں، نبی کہہ دیجیے، اے نبی کہہ دیجیے، وہ بات پڑی آپ کو، فرمایا نبی کہہ دیجیے ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہاری اولادیں، اگر تمہارے بہن بھائی، اگر تمہارے خاندان، اگر وہ جن اموال کو تم کمانے میں لگے رہتے ہو، اگر وہ تمہاری تجارتیں جن میں گھاٹا پڑ جانے کا ہمیں ہمیشہ تمہیں خوف رہتا ہے، اگر وہ خوبصورت ہاؤسنگ سوسائٹی جن میں تم اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے ہنسی خوشی کرتے ہو، وہ مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری دنیا اور دنیا کی یہ سارے رشتے ناطے وسائل اسٹیٹس عہدے مرتبے دولتیں بینک بیلنس سب کچھ اگر تمہیں یہ زیادہ محبوب ہو جائے اللہ سے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں زیادہ پسند آنے لگے، محبوب ہو جائے اللہ سے، اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد کے عمل سے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں ایک ایک بات سمجھا رہے ہیں، تین باتیں ہیں اصل، اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، جہاد فی سبیل اللہ سے محبت، اللہ رسول اور جہاد کا عمل۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ تمہیں یہ سب کچھ زیادہ محبوب ہونے لگے، فتربصوا، پھر انتظار کرو اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے عذاب، حتی یأتی اللہ بأمرہ۔ علماء مفسرین نے الفاظ کے آیت مبارکہ کے ان الفاظ کا جو معنی مفہوم کیا ہے، حتی یأتی اللہ بأمرہ، اللہ کی پکڑے مختلف صورتوں میں تمہیں کیسے گھیر لے،
قل هو القادر، اے نبی کو کہہ دے، یہاں بھی فرمایا قل هو القادر، وہ رب قادر ہے اس بات پر، قدرت رکھتا ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یا تم کو آپس میں گروہ گروہ فرقہ فرقہ ٹولی ٹولی بنا دے اور تم آپس میں لڑنے جھگڑنے مرنے لگ پڑو، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کہ ہم اپنی دلائل کو نشانیوں کو کس انداز سے تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، میں اپنی گفتگو کو جلدی ختم کرتا ہوں 1-2 منٹ میں، کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بڑی اہم بات کہہ ڈالی ہے۔ دیکھیے جتنے رشتے ناتے ہیں ان کی اہمیت تو اللہ کا دین ہی بتا ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، سب، پھر کاروبار، یہ سورس آف انکم، ان کی بھی اہمیت ہے، اللہ کا دین اس کی بھی اجازت دیتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ حکم بھی دے رہے ہیں، مگر جو اللہ نے الفاظ بولے اس پر غور کیجیے، یہ ساری چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، مگر یہ زیادہ اگر اہم ہو جائے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ اللہ سے زیادہ، اس کے رسول سے زیادہ، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ آج پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کی جو حالت کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ بارے بارے پھر نہیں جانا، ادھر سے کچھ اکٹھا کر لو، ادھر سے اکٹھا کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ایسے ایسے پیکٹ، اور بھائی اس طرح دنیا اگر ملتی ہے تو بڑی ذلتوں کے ساتھ، رسوائیوں کے ساتھ۔ اللہ کے حکم پر انسان جتنا عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اس کے سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ خود سے کرتا ہے۔ لیکن جب انسان ان باتوں کو چھوڑ کر ان ساری چیزوں کو اپنے ذمے میں لے لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کی ذات کے سپرد کر دیتا ہے، پھر وہ کبھی کسی کی چوکٹ پہ گرتا ہے، کبھی کسی کی چوکٹ پہ گرتا ہے، اس کا کوئی پرسان حال والی وارث نہیں ہوا کرتا۔ تو سارے خطبے کا خلاصہ یہ ہے عزیز بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، کہ ہمیں رجوع اللہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے کلام سے اپنا رشتہ، ناطہ، پیار، محبت، تعلق استوار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر واقعی تبدیلی کا طرز عمل پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مرتبہ کے الیکشن پر اگر ہماری قوم نے انہی چہروں کا پھر انتخاب کیا جو گزشتہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر اسی انداز سے چل رہے ہیں، تو پھر جو حالت پہلے تھی وہی حالت ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بگڑنے والی بن سکتی ہے۔ ہمیں اس موقع پہ اللہ کا دین جو تجزیہ، جو تبصرہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، جو سمجھا رہا ہے، ہمیں بہت ہی زیادہ اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔